کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. یہ نبی علیہ السلام کے کنگھی اور بالوں کے سنوارنے کا بیان چل رہا تھا اور اس باب کی پہلی حدیث عائشہ گزر چکی ہے. آج یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انس ابن مالک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا یوسف ابن عیسیٰ. امام ترمذی ایک استاد یوسف ابن عیسیٰ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا وکیع ابن الجراح نے. وکیع ابن الجراح کہتے حدثنا الربیع ابن صبیح. ہم سے حدیث بیان کیا ربیع بن صبیح نے. ربیع ابن صبیح روایت کرتے ہیں یزید ابن ابان الرقاشی. یزید ابن ابان الرقاشی. یہ تو سند ہوئی.
لیکن اس سند میں 2 راوی ضعیف آئے ہوئے ہیں. ابھی اس کو یاد دیکھ لیں. پہلا ربی بن صبیح، یہ ضعیف راوی ہے. راوی کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ کوئی ضرور نہیں کہ ہاں بہت برا آدمی ہے. کبھی انسان جھوٹا ہوتا ہے، کذاب ہوتا ہے، دجال ہوتا ہے، تو اس کی تو حدیث بالکل ضعیف، اس کو کذاب کہا جائے گا. کبھی آدمی دیندار ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث میں کیا ضعیف ہوتا ہے. جو چیزیں انسان کو، راوی کو ضعیف بنا دیتی ہیں، یا کہیں حدیث میں راوی میں ضعف پیدا کرنے والے بڑے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب کیا ہے کہ آدمی کو بھولنے کی بیماری لگ جائے. اب حدیث کے میدان میں تو ضعیف ہو گیا، حالانکہ اپنے جگہ پہ کیا ہے، بڑا دیندار ہے. اسی لیے امام مالک اور بعض محدثین نے کہا دیکھو اللہ اکبر، یہ امانت ہے. یہ آپ لوگ یاد رکھیں. واللہ حیرت ہوتی ہے کہ محدثین نے حدیث کے لیے کیا کیا نہیں کیا. کہتے ہیں لوگوں 70 آدمی اس وقت، یعنی 70 سینکڑوں آدمی اس مسجد نبوی میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ اتنے دیندار قد حطوا رحالہم فی الجنہ، ہم لوگ کو یقین ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے. کتنے دیندار ہیں، اگر دعا کر دیں تو اللہ ان کی دعا نہ رد کرے، جنت کے مستحق بن گئے ہیں. لیکن ہم ان کی حدیث قبول نہیں کرتے. آج انسان اس چیز کو بھولا، چھوڑ دیا. اتنے نیک ہیں کہ حطوا رحالہم فی الجنہ، اپنا بنگلہ کہاں تیار کر رکھا ہے، جنت میں. بعض روایت میں مسجد نبوی کے جتنے ستون ہیں، ہر ستون کے پاس کچھ ایسے لوگ بیٹھتے ہیں، اتنے عبادت گزار، دیندار، پرہیزگار، تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے سب کچھ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. اپنی عبادت دینداری سے جنت میں ٹھکانہ بنا رکھا ہے، لیکن ہم ان کی روایتیں قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیوں نہیں؟ غافل ہیں، بھولنے کی بیماری ہے. کوئی بھی آدمی آئے ان کو کچھ بیان کرے، بھائی مسلمان ہے یہ کیا جھوٹ بولے گا، اس کی بات کو تصدیق کر لیتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہاں کون جھوٹا ہے اور کون سچا. ٹھیک ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ صرف حدیث رسول کے لیے. کہتے ہیں ان کو جو بیماری تھی کہ ان کو ربیع ابن صبیح کوئی گناہ کے کام نہیں کرتے تھے، بس یہ کہ بھولنے کی بیماری. آپ حضرات جانتے ہوں گے اور خود تجربہ ہوگا کہ درازی عمر کی بنا پر بہت سارے لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہو جاتی ہے. شاید آج اپنے بارے میں سوچیں، آج سے 10 سال پہلے ایک بات جو آپ نے سن لیا، شاید وہ جتنا یاد ہوگی آج کی سنی ہوئی بات اتنی یاد نہیں رہتی. تو یہ عمر کے حساب سے ساری چیزیں کمزور ہوتی جاتی ہیں. تو یہ صحیح الحفظ تھے، یعنی ان کا حافظہ کمزور تھا اور کوئی عیب نہیں تھا. حدیث کے کسی سند کے لیے، حدیث کو ثابت کرنے کے لیے صرف تقویٰ پرہیزگاری کافی نہیں، بلکہ یادداشت بھی ضروری ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ اور اللہ تعالیٰ کے اور یاد رکھیں، دیکھیں کتنے محدثین ہیں، لاکھوں راوی ہیں، لیکن بڑے گنے چنے لوگوں کو یہ بیماری بڑھاپے میں لاحق ہوتی ہے. یادداشت کم ہو جاتی ہے، لخبطہ ہو جاتا ہے، بہت کم.
لاکھوں میں گنے چنے لوگ ہوں گے. یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ میری اس امتی کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، خوشحال رکھے، صحت تندرستی سے رکھے، جو میری بات سنتا ہے، یاد کرتا ہے، غیروں کو پہنچاتا ہے. اسی لیے کہا تھا دنیا میں سب سے زیادہ دماغی مریض ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت پڑھنے، پڑھانے اور دعوت دینے والے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے گاؤں کے اندر بسا اوقات آپ کے ملک میں انسان چلنے پھرنے سے مجبور ہوگا، لیکن عالم ہے تو یادداشت پر کوئی فرق نہیں ملتا. کہتے ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 100 کے قریب پہنچ رہے تھے، لیکن کہتے ہیں آخری دم تک کبھی حدیث پڑھنے پڑھانے میں بھولنے کی بیماری لاحق نہیں ہوئی. شیخ الکل میاں ندیر سے بہت ایسے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے، واللہ تعجب کریں گے. ناظم احمد تھے ہمارے فیض عام کے، ناظم احمد یہ بہت ذہین انسان تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، اور مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگردوں میں سے تھے، اور بلا کے ذہین تھے، وہ یادداشت اور بڑی محنت سے علم حاصل کیا تھا. اور لیکن جب پڑھ کر دیوبند سے آئے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں ہم کو ایک گھڑی انعام میں ملی تھی. کیوں؟ پورے مدرسے کو ہم نے ٹاپ کیا تھا. اللہ ان کو میں نے دیکھا بالکل بڑھاپے میں، بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے، لیکن جائیں ایسے کچھ پوچھنے کے لیے، کیا ہے جی، مئو کے تھے نا، کیا ہے جی اپنی زبان میں، نان صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہا، کیا ہے پڑھو. واللہ جب کہتے پڑھو 1-2 جملہ پڑھتے تھے بس، اس کے بعد پوری کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہاتھ پڑھتے بھی جاتے اور تم کو سمجھاتے ہوئے چلے جاتے تھے. حیرت کی بات، اس عمر میں نہیں سمجھے. یعنی جو کتاب سمجھنی ہے اس کا ایک جملہ کہاں سے کیا سمجھنا ہے، پڑھو، اور کتاب سامنے نہیں رکھتے تھے. تو ٹھیک ہے ناظم صاحب یہ جملہ سمجھنا ہے، اب اس کو ایک جملہ بتا دیتے تو اگلی عبارت 2-4 صفحہ بھی ہو تو سب خود پڑھتے جاتے اور سمجھاتے جاتے. کبھی بھولنے کی بیماری نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا کرم کرتا ہے. بہت بوڑھوں کو دیکھیں گے، واللہ یہ حافظ ہوگا کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے، اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ کو آخری دم تک اکثر و بیشتر درست اور صحیح رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے ہی رکھیں. لیکن بات چلی تھی بیماری کی. اگر کسی کو یہ تو راوی ہوتا ہے کیا، ضعیف ہو جاتا ہے، راوی ضعیف ہو جاتا ہے. آج کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. کیوں کوئی مشکل نہیں؟ کیونکہ آج کوئی عالم پڑھائے گا تو اس کے سامنے کتاب ہوتی ہے، وہاں نسیان کا اور بھول چوک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، جب یہاں آئے تھے 2-3 محفلیں البانی صاحب کی میں نے ان میں شرکت کی، کچھ نہیں، وہ ایسے درس نہیں دیتے تھے، ایسے بیٹھ جاتے تھے. اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں، وہ بڑا والا ٹیپ ریکارڈ آتا تھا، چاروں طرف سے بھیڑ لگی، آدمی ٹیپ ریکارڈ چالو کر کے بیٹھنے جگہ ہی نہیں رہتی تھے. البانی صاحب بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے حدیثیں پڑھتے جا رہے ہیں، راویوں کو بتاتے جا رہے ہیں، سمجھاتے جا رہے ہیں، جواب دھڑا دھڑ چلے جا رہے ہیں. اس عمر میں ایسے یعنی سر بڑھاپے ہلتا رہتا تھا، سر ہلتا تھا اور چلے جاتے تھے. اور ایسا عجیب سا ماحول تھا کہ جب درس سوال جواب ختم ہوا، یہاں اجمان مشرف میں بیٹھے تھے، اجمان مشرف میں
پیچھے وہاں ایک گھر میں بیٹھے تھے، تو وہاں میں نے وہاں بھی شرکت کی. دارالبر مسجد ابراہیم خلیل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو جو رائے جو بنا ہوا ہے نا، اب آفس بنی ہے، یہ دارالبر وہ لائبریری تھی. تمہارے ابو ادھر رہتے تھے اور سامنا جو وہ تھا لائبریری تھی، اسی میں بیٹھتے. اللہ اکبر، حیرت کی بات ہے کہ جب محفل برخاست ہوئی اور پتہ چلا کہ فلاں جگہ کھانے کے لیے جانا ہے، تو اٹھے، آدمی بیٹھایا اور پچھلی اگلی سیٹ سب کے سب ٹیپ ریکارڈ سے بھر گئے ہیں. ہر آدمی جا نہیں سکتا تھا تو اپنا ٹیپ ریکارڈ چالو کر کے آن کر کے رکھ دیا اور اپنی گاڑی سے گیا تھا کہ الماری صاحب راستے میں جو کچھ بات کریں سب ریکارڈ ہے، وہاں جا کے ہم سن لیں گے. تو یہ اصل میں کوئی عیب نہیں ہوتا. آگے یزید بن ابان الرقاشی، یہ دوسرے راوی ہیں. یزید بن ابان الرقاشی، پہلے راوی کون ہے؟ ربیع بن شبیح ضعیف، اور دوسرا ان کا استاد جو ہے، استاد یزید بن ابان الرقاشی، وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو گویا کہ اس حدیث کی سند میں دو ضعیف راوی آئے ہوئے ہیں. ان انس بن مالک، صحابی جو حدیث کے راوی ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر دہن رأسہ. دہن کس کو کہتے ہیں؟ تیل. دہن زیت جس کو کہتے ہیں نا، زیت اور دہن، یہ سب کے معنی آتا ہے تیل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک پر بہت کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے. یکسرو دہن راسہ، آپ اپنے سر مبارک پر تیل بہت زیادہ لگاتے تھے. وتسریح لحیتہ، اور اپنی داڑھی کو بھی تیل لگا کر کے خوب سیٹ کرتے رہتے تھے، کنگھی کرتے رہتے تھے. دو چیزیں ہو گئی. نمبر 3 وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قناع کا استعمال بہت زیادہ کرتا. قناع، 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک میں تیل بہت استعمال کرتے، تیل بہت لگایا کرتے تھے. نمبر 2 اپنے داڑھی کو خوب تیل لگا کے کنگھی خوب کرتے تھے. نمبر 3 وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ، آپ قناع کا استعمال کثرت سے کرتے تھے. قناع دو کو مطلب تو آ گیا. پہلی چیز سر میں تیل خوب استعمال، سر مبارک میں تیل خوب لگاتے تھے. نمبر 2 تیل لگا کر کے اپنی داڑھی کو خوب کنگھی کرتے تھے کثرت سے. نمبر 3 وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ، قناع بہت زیادہ استعمال. قناع کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں. قناع کہتے ہیں، اپنے ہاں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کبھی ایک بڑی ٹوپی آتی بڑی قیمتی، آج کل تو میرے خیال ہزاروں کی ملتی ہوگی، بامبے میں جاؤ تو ہزاروں کی ملتی ہو ٹوپی، بال والی ٹوپی بڑی قیمتی ہوتی ہے. اور تیل میں سر میں جب آدمی تیل لگاتا ہے تو تیل اگر برابر ٹوپی میں لگ جائے تو وہ قیمتی بال جو ہوتا ہے، قیمتی چیزیں، وہ بیکار سے لی جائیں گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ اوپر سے تو ٹوپی رہتی ہے
نیچے سے ایک ریشم کا کپڑا یا نیلون وغیرہ کا کپڑا لگا دیا جاتا تاکہ تیل وہ جذب کر لے، اصل ٹوپی خراب نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ اسی کو قناع کہتی ہیں. سر کے تیل سے کپڑا خراب نہ ہو، آپ کی ٹوپی آپ کا عمامہ خراب نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے ایک کپڑا جو مخصوص ہوتا ہے اس کو رکھ لیں اور اوپر سے ٹوپی پہن لے یا پگڑی باندھ لے تاکہ اصل ٹوپی یا پگڑی آپ کی تیل لگ کے خراب نہ ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قناع. یعنی نبی علیہ السلام اتنی چیزیں بڑی کثرت سے، 3 چیزیں ہو گئی. تیل خوب کثرت سے سر میں استعمال کرتے، سر مبارک میں. نمبر 2، داڑھی مبارک کو خوب کنگھی کرتے تھے. اور تیل کے سے بچنے کے لیے قناع کا استعمال بھی بکثرت کیا کرتے تھے. ہو گئی بات یہاں تک. آگے، حتی کأن ثوبہ ثوب زیات، یہاں تک کہ آپ کا کپڑا جو ہوتا معلوم پڑتا تھا تیلی کا کپڑا ہے. زیات کس کو کہتے ہیں؟ تیل فروش. اور پہلے کس کو کہتے تھے؟ تیل فروش کو نہیں، جو تیل نکالتا تھا. کیسے نکالا جاتا تھا؟ دیکھا تھا کبھی؟ نہیں. مشینیں نہیں تھی تو تیل جو ہے ایک قوم ہوتی تھی تیلی جس کو کہتے تھے، وہ آپ کا جیسے نارتھ میں سرسوں کا تیل، آپ لوگوں کو سرسوں کھانے کے بعد تیل کھانے بدبو آتی ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کو کہتے میٹھا تیل. ہم پہلے مرتبہ آئے مہاراشٹر، میٹھا تیل تو تیل بھی کوئی میٹھا ہوتا ہے؟ تیل میٹھا اور کڑوا. جتنے تیل، سرسوں کا تیل جو ہے وہ رائی کا، وہ کڑوا. باقی سارے تیل کیا کہے جاتے ہیں؟ میٹھا. پھلی کا تیل استعمال ہو، مونگ پھلی کا. تو یہ لکڑی کا ایک کمرہ پورا ہوتا تھا. اس کمرے میں کولہو گاڑا جاتا. کولہو اس مشین کو کہتے تھے. اس میں کچھ پتھر کچھ لکڑی رہتی. تم نے دیکھا ہوگا کچھ لکڑی جیسے آٹا پسانے کے لیے جیسے چکی ہوتی ہے نا، ایسے ہی تیل نکالنے کے لیے کولہو ہوتا تھا. اور اس میں بڑا سا سوراخ، اسی میں یہ سرسوں ڈال دی جائے اور لکڑا بڑا سا ایک لوہے کے ساتھ لکڑی میں فٹ رہتا تھا. اس کو ایسے بیل کے ذریعے گھماتے تھے تو وہ تیل میں آ جاتا اور بھوسا جو ہوتا اس کی اوپر رہ جاتا تھا. تو اس کو کہا جاتا تھا تیلی، چونکہ وہ تیل نکال رہا ہے، بھر رہا ہے. یا تیل بیچنے والا جو کاروبار ہے تو اس کے کپڑے کبھی تیل سے محفوظ نہیں رہتے. تو نبی علیہ السلام کے کپڑے تیل کی وجہ سے ایسے ہو جاتے تھے جیسے کہ کوئی تیلی کا کپڑا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ حدیث کا ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا، ترجمہ بھی آ گیا، معنی مفہوم بھی آ گیا. اور سند بھی میں نے بتا دیا کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے. نمبر 2، یہ نقطہ یاد رکھیے گا. ایک تو حدیث ضعیف کب ہوتی ہے؟ سند کے اعتبار سے. راوی یہاں تو دو ضعیف ہیں. ایک راوی بھی ضعیف ہوتا تو حدیث ضعیف ہو جائے. اور اگر کوئی ضعیف سند والی حدیث صحیح کے خلاف پڑے، یاد رکھنا کبھی ایسا ایک حدیث ضعیف ہے لیکن کسی صحیح حدیث سے ٹکراتی نہیں، تو اس کے ضعف کو دیکھا جائے گا. کبھی قابل قبول ہوتی ہے، کبھی قابل قبول نہیں ہوتی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے اور کسی صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے، تو اس حدیث کو کہتے ہیں منکر. آگے بات سمجھیں؟ کہا جاتا حدیث منکرون. منکر نہیں کہنا، منکر. سمجھ گئے نا؟ منکر. یہ حدیث منکر بھی ہے.
کیوں؟ یہ حدیث صحیح حدیثوں کے خلاف ہے. نمبر ایک، سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث بسند صحیح، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام، ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ہماری محفل میں تشریف لائے. پہلے سے ہم لوگ اچھی خاصی تعداد میں بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام بعد میں تشریف لائے. فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، تو نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال ایسے بالکل بکھرے ہوئے ہیں. تمام لوگ ذرا اس حدیث کو سنیں اور اپنے اولاد کا ذرا خیال رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو کیا قرار دیا. فرمایا نبی علیہ السلام جب دیکھا اس کا بال بالکل بکھرا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، نہ تیل ہے نہ کیا کنگھی کے ذریعے اس کو درست کیا گیا ہے. آپ نے دیکھتے فرمایا اما کان یجد ھذا ما یسکن بہ شعرہ، ایسے بال بکھرے ہوئے بیکار شیطان کی طرح لگ رہا ہے، کیا اس کو تیل کنگھی نہیں ملا کہ جس سے اپنے بالوں کو ذرا سا درست کر لیتا؟ کیا خیال ہے؟ اور آج تو سالون بھی جا کر کے بال بکھیرے جاتے ہیں، ہے نا؟ سالون بھی استعمال الدین ہے. اگر آپ چاہیں تو بکھرے کو دبا دیں اور چاہے تو دبے ہوئے بالوں کو، اور وہ بھی چاہے اوپر کھڑا کرو چاہے سائڈ میں، جو چاہے جیسے، ہر ڈیزائن میں. شیطان بنانے کی دکانیں کھلی ہوئی. اور افسوس کی بات ہے غیر مسلموں کے علاوہ ہمارے مسلمان ماں باپ ہیں، بسا اوقات ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنے بچوں کے سر پر ایسے بال رکھنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. اللہ کے رسول نے نہیں پسند کیا. اما کان یجد ھذا ما یسکن بہ شعرہ، یہ ایسے کیوں بال بکھیر رکھا ہے؟ کیا اس کے پاس تیل کنگھی ایسے نہیں ملی اس کو کہ جس کے ذریعے اپنے بالوں کو ذرا سا کنگھی کر لیتا، بال ذرا سیٹ ہو جاتے، اچھا لگتا. نمبر 2، ورأى رجلا آخر وعلیہ ثیاب وسخہ، اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس کے کپڑے بہت میلے کچیلے تھے، گندے تھے، ناپاک نہیں تھے، پسینہ دھول مٹی میلا کپڑا. آپ نے دیکھا کہ اس کے بال بہت زیادہ، کپڑے اس کے بہت گندے ہیں. 2 حدیثیں ہو گئی نا، 2 چیزیں. ایک کا بال بالکل بکھرا ہوا، یہ بھی اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا. نمبر 2، اس کے ایک دوسرے کے کپڑا دیکھا، کپڑا بڑا گندا. اللہ رسول فرمایا اما کان ھذا یجد ماء یغسل بہ ثوبہ، کیا اس شخص کو پانی نہیں ملا کہ اپنے کپڑے کو دھل کر کے ذرا صاف کر لیتا؟ پتا چل گیا کہ میلے کشیلے کپڑے پہننا یہ بھی بد اخلاقی ہے، اور یہ کیا شریعت کے خلاف. کپڑے ہمارے صاف ستھرے ہوں، پھر ہمارے بال بھی ادھر ادھر بکھرے نہ ہوں. بال تیل استعمال کریں. بڑا عجیب سا مسئلہ ہے.
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں تم تو آنکھ کھولے ہوئے تو کچھ اور ماحول دیکھا ہوگا تم لوگوں نے، ورنہ کمپنیوں سے مستقل تیل آتے تھے اور ہر تیل کی خصوصیت بتائی جاتی تھی. کڑوا تیل اس سے مالش کریں گے تو یہ ہوگا. کڑوا تیل اعضاء کو، کہ جوڑوں کو مضبوط کرنے والی سب سے بڑی چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ کڑوا تیل. جانتے کہ نہیں جانتے؟ اسی لیے پہلوان دنگل میں آنے کے پہلے جو 2-4 سال وہ تیار ہوتا تھا تو ہر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تیل کی مالش کر کے پھر وہ پہلوانی کرتا تھا. جوڑوں کو، اور آپ سارے تیل آپ دیکھ ڈالیں، میٹھا تیل، فنا تیل، جتنی چکناہٹ اندر گھسنے کی جتنی صلاحیت کڑوا تیل کے اندر ہوتی کسی کے اندر نہیں ہوتی. بچوں کی مالش، بڑوں کی مالش، ایک کڑوا تیل کی خصوصیت ہے کہ اندر گھسنا. اسی لیے نہ جلدی کسی کا جوڑ خراب ہوتا تھا، نہ کسی کے جوڑ میں گئے. میں سمجھتا ہوں واللہ آج گھر میں، گاؤں میں کہیں 1-2 کا گھٹنا خراب ہوتا تھا، بوڑھے کا لگڑا کہا جاتا تھا، بابا کا لگڑے ہو گئے. اور آج جس کو دیکھو 40 کے بعد ہر ایک کا پیر جوڑ جواب دیا ہوا. کیوں؟ ہم نے آج اصل چیزیں کیا کہتے ہیں، نیچرل اصلی چیزیں جو تھی اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ہم نے سب چھوڑ دیا. اب آج نہانے کے بعد بھی شیمپو چاہیے، کریم چاہیے، تیل نہیں چاہیے بیوقوفوں کو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کڑوا تیل، پہلوان ورزش کرنے والا کڑوا تیل استعمال کرتا تھا. اور جوڑوں میں بھی، یعنی بچوں کے پیدائش کے بعد بھی جب تک وہ مالش کی جاتی تھی کڑوا تیل. ایک تو یہ تھن سے بچنے کے لیے بڑے فوائد ہیں کڑوا تیل کے اندر، صرف کھانے کا نہیں، لیکن آج بالکل گاؤں میں بھی نہیں رہ گیا ہے. ایک تو یہ سر کا کہ مالش کے لیے، سر کے لیے، دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے باقاعدہ اسپیشل تیل آتے تھے، ٹھنڈک اس میں. اور واقعی اس وقت سب کو یقین تھا سردی میں نہیں لگاتی، کیونکہ سردی میں لگائے تو ناک بہنے لگتی تھی. اس کا پتا چلتا ہے کہ وہ تیل جو ہوتا تھا وہ دماغ کو تراوت بخشتا تھا، اندر گھس جاتا تھا. اسی لیے یہ بھی سب کا ٹھیک ٹھاک رہتا تھا. سمجھ گئے نا؟ نہ کوئی جلدی پاگل ہوتا تھا اور نہ کسی کا درد سر ہوتا تھا. یہ بڑے فوائد تھے. لیکن آج یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. بس میں نے کہا شیمپو کریم صابن، بس یہیں تک رہ گیا. آج یہ ساری چیزیں ختم ہوئی. آج پہلوان کو گولی دے کر کے موٹا کر بطن پھلا دو. یہ جو ساری چیزیں ہوتی تھیں اندر جوڑوں کو تقویت دینے والی، وہ ساری چیزیں آج دنیا سے مفقود ہو گئیں. ہم مصنوعی چیزیں استعمال کرنے لگے، ورنہ نبی علیہ السلام برابر تیل کا استعمال کرتے رہے. حدیث ثابت ہے. لیکن یہاں جو بیان کیا گیا کہ معلوم پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام تیلی کا کپڑا پہنے رکھے ہیں، گندا میلا کچیلا. اب آپ بتائیں، نبی علیہ السلام اس آدمی کو دیکھے کہ اس کا کپڑا گندا ہے، میلا کچیلا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کو پانی نہیں ملا کہ اپنا کپڑا دھل لیتا؟ پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام گندا کپڑا غیروں کا پہننا پسند نہیں تھا، تو آپ اپنے لیے کیسے پسند کرتے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ان دونوں حدیثوں کے خلاف یہ حدیث انس بن مالک ہے، سند ضعیف ہے اور منکر بھی ہے، چونکہ احادیث صحیحہ کے خلاف. بات سمجھ میں آ گئی نا خوب اچھی طرح سے؟ حدیث ضعیف اور منکر. چلو
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تیل نہیں استعمال کرنا چاہیے. تیل استعمال کرے جس سے انسان کے بال نرم ہو، صحت کے لیے مفید ہو، اور کنگھی کرنے کے بعد بال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تاکہ انسان شیطان کی شکل کے بجائے شریفوں کی ایک شکل ہو جائے. استعمال کرنا، لیکن اتنا استعمال کرنا کہ جس سے انسان کے کپڑے خراب ہوں، ویسے پھر وسخ گندے، یہ اللہ کے رسول نے نہ پسند کیا ہے اور نہ آپ نے کبھی ایسے استعمال کیا. ہو گئی بات سمجھ آ گئی؟ کچھ باقی نہیں رہ گیا. اگلی حدیث، تیسری حدیث اس بات کی. قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابی الشعثاء عن ابیہ. سارے راوی تقریباً گزر چکے ہیں. یہ اشعث بن ابی الشعثاء یہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں ابو الشعثاء. ابو الشعثاء کا نام سلیم ہے. عن ابیہ جو ہے کیا نام ہے؟ ابو الشعثاء کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے عن ابی اپنے والد سے. چلو، عن مسروق امام مسروق ابن اجدع سے. عن عائشہ مسروق روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ. اللہ اکبر. یہی مسروق اور ان کے شاگرد کہتے ہیں یہ بڑی عبرت کی چیز. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مخصوص شاگردوں میں سے تھے، بہت حدیثیں حاصل کی. کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیثیں حاصل کرنے کے لیے جاتے تو حضرت عائشہ کا ایک ایسے پردہ گھیر دیتی تھی، وہ اندر سے حدیثیں بیان کرتی، ہم لوگ باہر حدیثیں نوٹ کرتے تھے. کہتے 12 مہینے دیکھا اکثر بیشتر حدیثیں بیان کرتے کرتے رونے لگتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ نوٹ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اندر سے حضرت عائشہ کے سسکیاں لینے کی آواز، رونے کی آواز آنے لگتی. کہتے اسے 12 ہوا ہم لوگوں کے ساتھ. ہم لوگوں نے پوچھا کہ امی جان آپ حدیثیں ہم لوگوں کو بیان کرتی رہتی لیکن اچانک کبھی کبھار آپ رونا شروع کر دیتی ہیں اور زاروں قطار روتے ہیں، کیا پریشانی ہو جاتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ دیکھو میں تم لوگوں کو ایسی حدیثیں پڑھاتی ہوں تو نبی علیہ السلام کا زمانہ ہمیں یاد آ جاتا ہے، زمانہ یاد آ جاتا ہے. وہ کیا؟ کہنے لگی کہ آج ہم لوگ 3 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں، ناشتہ بھی ہو جاتا ہے، عشاء اور غدا دوپہر اور شام کا بھی کھانا ہو جاتا ہے. کتنے ہم لوگ خوش نصیب ہیں. کتنی رونا اس بات کا آتا ہے کہ آج ہمارے پاس اتنے کھانے کے نظام ہو گیا، لیکن کہتے ہیں کہ رونا اس بات پر آتا ہے کہ 10 سال میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی لیکن کبھی اپنے ہاتھوں سے 3 وقت کا تازہ کھانا پکا کر کے ہم کو موقع نہ ملا، میسر نہ آیا. کاش کی جس طرح سے آج اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا ریل، کاش کہ یہ رزق اس وقت ہم کو ملا ہوتا تو ہمارے دل کی خواہش و تمنا پوری ہو جاتی، اپنے ہاتھوں سے 3 وقت کی روٹی پکا کر کے نبی علیہ السلام کو کھلائی ہوتی. پڑھاتی ہوں تم لوگوں کو، لیکن اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، اور وہ جب بھی ہمیں وقت یاد آ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کبھی دوپہر کو کھانا پکا کے دے دیا روٹی تو شام کو کھجور کھا کر کے پانی پی کے ویسے سونا پڑتا تھا. کبھی دوپہر کو میسر نہیں، کھجور پی کے ہم لوگ گزار لیتے اور رات کو کہیں سے
انتظام کرتا تو کھانا پکا کے دے دیتی تھی. کہتے یہی افسوس ہے، کاش کہ جیسے آج ہمارے لیے رزق کا ریل میل ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس وقت دیا ہوتا تو میری خواہش پوری ہو جاتی کہ 3 وقت کھانا نبی علیہ السلام کو پکا کر کے دے دیتی. تو مسروق اور یہ لوگ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مخصوص شاگردوں میں سے ہیں. کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليحب التيمن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بہت زیادہ پسند کرتے تھے تیمن کو. کس کو؟ تیمن. تیمن یمین سے ہے یعنی دایاں، رائٹ، دایاں، اس کو عربی میں تیمن کہتے ہیں. نبی علیہ السلام تیمن بہت پسند کرتے، یعنی دائیں طرف سے شروع کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند تھا اور بہت اہتمام کرتے تھے. آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی اس اسوے کو اپنایا جائے. آج دسترخوان پر بیٹھیں کسی پارٹی میں، کسی مجلس میں، تو بسا اوقات دونوں برابر ہوتا ہے، دونوں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے. ایک ہاتھ سے ایک چیز اٹھاتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے دوسری چیز. اور دیکھتے ہوں گے آج کھانے میں نبی علیہ السلام کی سنت کا، پہننے میں، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں نبی علیہ السلام کی اس سنت کو لوگوں نے ترک کر دیا ہے. ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد بیٹھے کھانے پینے کے لیے تو اس کا خیال رکھے کہ اولاد کس ہاتھ سے کھا رہی ہے، کس ہاتھ سے پانی پی رہی ہے، دایاں استعمال کر رہا ہے یا بایاں استعمال کر رہی ہے اولاد. یہ سب کا خیال ہونا چاہیے اور ٹوکنا چاہیے. یہاں تک کہ فی طہورہ اذا تطہر، نبی علیہ السلام دائیں کا اتنا اہتمام کرتے تھے یہاں تک کہ جب وضو کرتے، غسل کرتے، تب بھی دائیں کا خیال رکھتے، یعنی دائیں طرف سے شروع کرتے. وہ اعضاء جو ڈبل ہیں اللہ کے رسول ان کو دھلتے تو پہلے دائیں، مثلا ہاتھ، پیر، سمجھ گئے نا. نہانے لگتے تو دائیں موٹے پر پہلے پانی، بائیں پر بعد میں، اس کا خیال رکھتے. وفی ترجلہ اذا ترجل، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں جب آپ کنگھی کرتے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کو دایاں خیر و برکت والی شاید اتنا زیادہ پسند تھی کہ سر اور داڑھی بھی کنگھی کرتے تو اس کی ابتدا کدھر سے کرتے؟ دائیں سے، بائیں سے. یہ دیکھیں نا، وفی ترجلہ، ترجل یعنی کنگھی کرنا، وفی ترجل لا ترجلا. اور نبی علیہ السلام کنگھی کرنے میں بھی، جب کنگھی کرتے تو کنگھی کرنے میں بھی دائیں طرف کا خیال رکھتے، ترجیح دیتے دائیں طرف، بائیں سے نہیں شروع کرتے تھے. اور بلوغ المرام کی کتاب الجنائز میں آپ نے پڑھ لیا ہے واللہ کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کے جب انتقال ہوا اور عورتیں نہانے کے لیے، نہلانے کے لیے کیا فرمایا؟ ابدأنا ببیاضها. دیکھو اللہ اکبر، میت کے اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول نے دائیں کا خیال رکھنے کا حکم دیا. آج کیا خیال ہے؟ اس سب سے بڑی کمزوری ہمارے والدین کی ہے، بڑوں کی ہے. جب اپنے ساتھ بچے کو کھاتے دیکھیں، اپنے ساتھ کھلانے کے لیے بیٹھائیں، اپنے سامنے اس کو کھانا دیں، اور بچہ اگر بایاں استعمال کرے تو فوراً اس کو ڈانٹیں، اس کو منع کریں.
اور اتنی تعلیم دے کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت بن جائے. واللہ آپ لوگ سوچیں اگر آپ کے دیندار ماں باپ نے بچپنے سے تنبیہ کر کے سمجھا کر کے ڈانٹ پھٹکار کر کے کبھی ایک آدھ ہاتھ دے کر کے بھی دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت پڑا دی ہوگی تو اب بھول کر کے بھی دائیں ہاتھ کبھی نہیں اٹھتا. لیکن آپ بیٹھیں گے تو بوڑھا بھی ہوگا آج جس کے ماں باپ نے نہیں تربیت کیا تو بوڑھا ہوگا وہ بھی آج بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. تجربہ کریں, بہت بدترین چیز ہے. صحیح مسلم کی حدیث. آج لوگ کہتے ہیں بھائی ارے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا اسلام رکھا, یہی ایک چیز ہے. اب چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں چھوٹی ہی چھوٹی مل کر کے تو اسلام بنتا ہے. جب چھوٹی ہی چھوٹی ختم رہ گئے چھوڑ دیا تو آج بڑی چیز بھی نہیں رہ گئی. آپ تجربہ کریں, جن لوگوں نے کہا اس میں کیا رکھا ہوا ہے, یہ کہہ کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے چھوڑا تو آج اللہ نے بڑی بڑی چیزیں بھی ان سے چھین لی. آپ تجربہ کر لیں بھائی, چھوٹی ہی چھوٹی چیزوں سے بڑی بنتی ہے. اس لیے ذرا اولاد کا خیال رکھیں. نبی علیہ السلام سامنے سورہ صحیح مسلم کی حدیث, آپ نے دیکھا ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, اور یا فلاں لا تاکل بشمالک کل بیمینک, اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا, بائیں ہاتھ سے مت کھا. تو اس نے کیا کہا, لن استطیع, میری عادت نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھانے کی, ہمیشہ سے ہم کس سے کھاتے آئے ہیں. ٹوکنے کے باوجود بھی اس اللہ کے بندے نے اصلاح نہیں کیا, ضدی اڑیل ہیلا بہانا. اور اللہ آج اگر امر بالمعروف کریں گے تو جس کو ٹوکے گے اس میں سے آدھے سے زیادہ یہی آپ کو جواب دیں گے, ارے اس میں کیا رکھا ہے کھانے میں پینے میں. کسی کے بچے کو ٹوکیں تو آپ کا شکر نہیں ادا کرے گا. ارے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا رکھا ہے بچوں, یہ سب تجربہ کرتے ہوں گے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھا. تو اس نے کہا ولا لن استطیع, دائیں ہاتھ سے کھانے کی ہماری عادت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ولن تستطیع, جاؤ پھر آئندہ بھی اب زندگی بھر تمہیں دائیں ہاتھ سے کھانا نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ مرتے دم تک اس انسان کا ہاتھ کبھی مرتے دم تک دایاں ہاتھ کبھی منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں. بدترین وعید ہے دوستو, اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. بات آگے اور حدیثیں آئے گی, لیکن یہی حدیث آ گئی تو سمجھ لیں کہ ہمیشہ دائیں کا لحاظ رکھیں. وفی انتعالہ اذن تعالی, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا, حضرت عائشہ کہتی ہیں عادت شریفہ کیا تھی, جب جوتا پہنتے تو بھی پہلے دائیں پیر کا جوتا پہنتے. اب لباس پہننا ہے, لباس تو دایا, یعنی یہاں تک کہ جوتا پہننا ہے تو اس میں بھی, جوتا پہننے میں بھی دایا. یہ نبی علیہ السلام کا دستور تھا. یہاں اس حدیث کو اس لیے نقل کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی علیہ السلام, بالوں کو بیان چل رہا ہے نا, کہ آپ بالوں کی کنگھی کرتی تو دائیں طرف سے شروع کرتی. چلو اللہ اکبر. قال اگلی حدیث, قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن بشار ہمارے استاد نے، وہ کہتے ہیں ان سے حدیث بیان کیا یحییٰ ابن سعید نے، یحییٰ ابن سعید روایت ہشام بن حسان سے، ہشام بن حسان روایت کرتے عن الحسن البصری، حسن سے مراد حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مغفل سے، عبداللہ ابن مغفل قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، عبداللہ ابن مغفل روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا بالوں میں کنگھی کرنے سے روزانہ ہر وقت، بلکہ کیا حکم دیا کہ جب بھی ہم کنگھی کریں ناگا کر کے، ناگا سمجھتے ہیں نا، ایک دن گیپ کر کے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور خود یہاں شمائل میں بھی ہے، شمائل میں بھی ہے اور سنن کے اندر بھی، اور اہل علم نقل کیا سند میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ امام حسن بصری کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن مغفل سے ہے یا نہیں۔ اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عبداللہ ابن مغفل حضرت انس حسن بصری کو حضرت حسن سے سماع حاصل نہیں، حدیث سننے کا موقع نہیں لگا۔ اہل علم کی دوسری جماعت ہے جو کہتے ہیں نہیں، حسن بصری کو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کا موقع ملا ہے تو سند متحد سے لے، اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن بھی کہا ہے، حدیث حسن۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا ہر وقت روزانہ کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں، غباً یعنی ایک دن چھوڑ کر کے کرو، واضح ہے۔ دوسری روایتوں سے آیا کہ نبی علیہ السلام جب بھی بال بکھرتے آپ فوراً کنگھی کر لیتے رہے، اسی لیے تمام اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں کنگھی آج کر لیے تو کل کرنا ناجائز ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کنگھی کرنے اور بال سنوارنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اور میرا خیال سے تجربہ ہوگا کچھ لوگوں کا باقاعدہ یہ، اللہ اکبر، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج مرد عورت سفر بھی کرتے ہیں تو بھی میک اپ کا سامان، سارا سامان اندر ہوگا لیکن میک اپ کا سامان باہر ہوتا ہے، مردوں کا بھی۔ اور برابر جب دیکھیں آئینہ جہاں نظر آیا آئینے میں کھڑے ہو گئے، وہ آئینہ جہاں نظر آیا آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب اپنا اس کو سیٹ کریں گے، اس کو سیٹ کریں گے، اس کو سیٹ۔ ایک مرتبہ میں ایک ٹی وی چینل پہ گیا ریکارڈنگ کے لیے، سمجھ گئے نا، ریکارڈنگ کے لیے، تو ریکارڈنگ کے بعد ایسے بیٹھا رہا، لوگوں نے چائے وغیرہ چائے پی رہے تھے، تو اسٹوڈیو میں جہاں کچھ ریکارڈنگ ہو رہی تقریباً کچھ ایسے کمرے ہوتے بیٹھیں گے تو سب نظر آتا رہتا ہے، اور اس میں خصوصاً آپ یہ کر رہے ہیں کیا کہیں گے، وہ جو جہاں مشینیں ہوتی ہیں آپریٹر نا، اسٹوڈیو میں تو کچھ نہیں دے گا، آپ بیٹھے رہیں گے اور چاروں طرف لائٹ رہے گی، زیادہ سے زیادہ ایک کیمرہ مین رہے گا نگرانی کرتے، لیکن سارا کنٹرول کہاں ہوتا ہے، وہ پیچھے کہیں اور کمروں میں ہوتا، ہم کو نظر نہیں آتا، وہ پیچھے کنٹرول روم، تو کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں، کنٹرول رول میں بیٹھے ہیں، چونکہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں وہ کیمرہ مین، ہمارا جو ہمارا کیمرہ مین مدیر جو ہوتا ہے، جو پورا
کنٹرول روم بیٹھ کے کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنی کمرے میں بیٹھایا، وہیں چائے وغیرہ منگایا. تو واللہ اس دن میں نے دیکھا کہ آدمی آتا ہے کیمرے کے سامنے تو اس کو کبھی کبھار آدھے گھنٹے اپنے کپڑے سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، بس ایسے، بس یہی چکر ہے. واہ اکبر. صرف نیوز پڑھنے کی باری آئی تو دیکھا تقریباً 20 منٹ سے اپنے بٹن کے سیٹ کرنے میں. بھائی صاحب رحمت للعالمین نے کتنی پیاری تعلیم دی. یعنی ایک طرف تو اپنا بال بکھرے نہیں ہونا چاہیے، کیا تیل اور کنگھی نہیں ملی جس سے اپنے بال کو سنوار لیتا. یہ پتا چل گیا کہ شیطانوں کی شکل نہ ہو، بال بکھرے نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ کوئی یہ نہ کہے یار بال بکھرے ہیں، اچھا آپ بنے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، آپ کنگھی کریں اور واقعی سیٹنگ ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ وضو کر کے نکلیں تو بال کیسے بکھرے رہتے ہیں، آپ سو کر کے اٹھے تو کیسے بکھرے رہتے ہیں، آپ 2-4 گھنٹے کنگھی نہ کریں تو بال کبھی بکھرے رہتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کو نماز میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ تو جب وضو کرتے ہیں بال پہنچتے ہیں تو وہیں 2 ہاتھ ادھر ادھر مار بھی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ان کی سیٹنگ کر دیتا ہے. تو مسئلہ ہے کہ بال سے ایک تو یہ ہے. منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی فضول اپنا ٹائم اپنے بال اور کپڑوں کے سیٹ کرنے میں ضائع نہ کرے. اور میں نے کہا جیسے قصہ بتایا اسٹوڈیو کا، اور آج چلتے پھرتے بسا اوقات گھر میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا سیٹ ہوتا ہی نہیں. جب دیکھیں ہر 5 منٹ کے بعد، ہر 10 منٹ کے بعد. اللہ کے بندے، یہ ٹائم برباد کرنا یہ سنت خلاف. پیارے نبی نے ٹائم کی کیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو فضول ٹائم، جو اپنے اندر زیادہ ٹائم لینے لگے تو فضول ٹائم برباد کرنے سے اللہ رسول نے منع کیا. اگلی بات سمجھے. یہ آخری حدیث، قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابي خالد عن ابي العلاء الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. نبی علیہ السلام عام طور پر سر کو کنگھی کرتے تھے تو ایک ناگا کر کے. الحمدللہ نبی علیہ السلام کے بال اگر برابر سیٹ تھے، اللہ نے حسن جمال دے رکھا تھا تو نہیں ضرورت ناگا کر کے. لیکن مسئلہ مین چیز کیا ہے؟ 2، نہ تو ٹائم فضول جائے اس میں برباد کریں اپنا، اور نہ تو بال بکھرے ہوں. ضرورت کے تحت جیسے آپ کو اپنے بالوں کی ضرورت ہو اس حساب سے آپ عمل کریں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یترجل غبا، نبی علیہ السلام کرتے تھے غبن یعنی ناگا کر کے، گیپ دے کر کے. چلو یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام سے روایت کرنے والے کون ہیں اس حدیث میں؟ نام نہیں ہے. یہاں ایک وصول یاد رکھیے گا، پوری سند میں جس محدث کی کتاب آپ پڑھیں اس سے لے کر کے صحابی کے پہلے اگر کوئی بغیر نام کا آ گیا، نام نہیں معلوم، تو اس کی حدیث کیا کہ ضعیف، کیا کہتے ہیں، آدمی مجہول ہے، پتا نہیں وہ کون سا آدمی ہے، رجل پتا ہی نہیں، نہ استاد نے بتایا نہ شاگرد نے بتایا، کوئی ہے کون وہ، تو حدیث کیا ہوگی؟ ضعیف. کیا کہا جائے گا؟ فیہ رجل مجہول. اس سند میں ایک راوی کیا ہے وہ مجہول. کیا مطلب؟ ان کا نام
وغیرہ کچھ نہیں مذکور ہے. لیکن اگر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے والے صحابی کا نام تابعی نے جو حدیث بیان کیا، تابعی نے نام نہیں لیا کہ فلاں صحابی، رجل اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے، تو کہا جائے گا اگر صحابی مجہول ہیں تو صحابی کے مجہول ہونے سے سند میں کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں؟ کس لیے؟ سند میں اگر کوئی راوی مجہول آ گیا، نام اس کا معلوم نہیں، پتہ نہیں کہ کون ہے، تو چونکہ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، ثقہ بھی ہو سکتا ہے، غیر ثقہ بھی، معتبر بھی ہو سکتا ہے، غیر معتبر، اس لیے حدیث ضعیف ہوگی. لیکن صحابی اگر مجہول ہیں، تابعی نے حدیث بیان کیا لیکن اپنے استاد صحابی کا نام نہیں لیا، تو وہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی. کیوں؟ کہا جاتا ہے الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ سے کہتے کہ کوئی صحابی حدیث کے نام پر جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس لیے صحابہ کا نام نہ لیا جائے تو اس سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی. اسی پر یہ باب ختم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلا باب 5واں نمبر اگلے ہفتے شروع ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے سیرت اور اخلاق اور کردار پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.